جی ناظرین کرام، بالکل ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب جو عالمی مبلغ اسلام ہیں، ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک بڑا سانحہ ہوا، اور اس سانحے کے تناظر میں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا، بہت سارے لوگوں نے تبصرے کیے اور بہت سارے حلقہ جات کی طرف سے باتیں آئیں کہ کیا انہوں نے خودکشی کا جو اقدام کیا ہے اس پہ نماز جنازہ اس بچے کی پڑھنا کیا شرعی نقطہ نظر سے جائز تھا، اور اس کے علاوہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے ایسے افراد کے لیے جو خودکشی کا ارتکاب کرتے ہیں؟ کیا یہ سارا معاملہ جو ہے اس حوالے سے ہمیں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے سخت قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور مزید اس حوالے سے بھی جانیں گے حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں اسلامیاتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ شاہ صاحب بتائیے گا کیا شرعی نقطہ نظر ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جو بیٹا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی باپ کو بھی اور والدین کو ایسا سانحہ دیکھنا نصیب نہ فرمائے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سب سے پہلے تو ہم مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اس بیٹے کو جنت میں ان کا ذخیرہ آخرت بنائے اور ان کا استقبال کرنے والا بنائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہاں تک اس بچے کا خودکشی کے ساتھ اس طرح دنیا سے جانے کا معاملہ ہے اور پھر اس کے جنازے کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے تبصرہ کرنے والے احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کا میدان نہیں ہے آپ خواہ خواہ وہاں پر دخل اندازی نہ کریں۔ یہی ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیم ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ پہلے آپ دین کی صحیح تعلیم حاصل کریں، پھر کسی انداز کا دینی بنیادوں پر تبصرہ کیا کریں۔ ایسے خواہ خواہ بغیر دلائل کے اور بغیر حقائق کو جانیں، اس طرح کے تبصرے کرنا، فتویٰ بازی کرنا، یہ بالکل ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، سب کو علم ہے کہ وہ بچہ ذہنی طور پر بیمار تھا، نفسیاتی امراض کا شکار تھا، آزمائش میں تھا، ابتلا میں تھا، اور 30-32 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں تھا۔ اور ایسے افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح دو ٹوک آپ نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 افراد ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ تکلیف کا، ذمہ داری کا قلم ہی اٹھا لیتا ہے۔ اور وہ 3 میں آپ نے فرمایا کہ نائم حتی یستیقظ، جب بندہ سویا ہوتا ہے تو وہ بھی مرفوع القلم ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں اگر اس کی زبان کی بات ایسی ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاں اور امت کے ہاں، قوم کے ہاں، عوام کے ہاں، برانوں کے ہاں، وہ اس کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا شرعی اعتبار سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ صبی حتی یبلغ، نابالغ بچہ جو ہے وہ بھی عام بالغ لوگوں کی طرح اس کا ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اسی فرمایا عن المجنون حتی یفیق، جو ذہنی طور پر نارمل نہ ہو اور ذہنی امراض کا شکار ہو تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو ایسے افراد کا کوئی ایسا عمل کر لینا جس سے وہ اپنا نقصان کر بیٹھے یا کسی اور کا نقصان کر دیں، وہ اللہ کے ہاں ذمہ دار اور مکلف نہیں سمجھے جاتے شرعی اعتبار سے۔ تو اس لیے مجنون کی پہلے جا کے تعریف پڑھیں، اور جو اس کے معانی اور مطالب کے اندر وسعت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بچہ ان میں شامل ہے، اور اس بچے سے شرعی طور پر اللہ نے قلم اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس لیے ایسے افراد کے بارے میں ایسے فتوے دینا کہ جن کی بالکل کوئی شرعی اور علمی دلیل نہیں ہے اور بنیاد نہیں ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس واقعہ سے ہمیں ایک بڑی بات عجیب سمجھ آئی ہے کہ دینی گھرانوں میں جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا ہے کہ 30-32 سال سے حضرت مولانا نے اور ان کی اہلیہ محترمہ نے کس طرح اس بچے کو پالا پوسا لاڈ پیار سے، اور کس طرح اس بچے کے ساتھ انہوں نے شفقت کی ہے کہ 32 سال تک جس طرح وہ بچہ چاہتا تھا یہ کرتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ہماری بہن صاحبہ کس انداز سے کئی گھنٹے اس بچے کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرتی تھی۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ آج لوگ جو دین سے دور ہیں، دینی اقدار اور تعلیم سے بے بہرہ ہے، وہ ایسے بچوں سے کس طرح وہ تنگ آ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جا کر انہیں اس طرح کے ہسپتال جو ذہنی امراض کے ہوتے ہیں وہاں چھوڑ آئے اور ان سے اپنی جان چھڑا لیں۔ لیکن اس گھرانے نے صرف دین کی وجہ سے اور دین کی تربیت کی وجہ سے اور دین کے علم کی وجہ سے
کیسے اس بچے کو پالا اور پوسا. اور یہاں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ بعض اوقات اللہ تمہاری جو مدد کر رہا ہوتا ہے اور تمہیں رزق دے رہا ہوتا ہے، عزت مل رہی ہوتی ہے نا، وہ ان ایسے کمزور اور ضعیف لوگوں کی برکت سے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اللہ نے جو عروج دیا ہے، ان کی عزت میں اتنا اضافہ کیا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی تھا جو ہمیں اب سمجھ آیا کہ ان کے گھر میں ایسا ایک بچہ تھا، اب نارمل تھا، ذہنی طور پر وہ بالغ نہیں تھا، عام بچوں کی طرح تھا، جیسے عمر اس کی زیادہ ہو گئی تھی لیکن بچہ اس کا ذہن بہت چھوٹا تھا، اور مجنون کی جو حدیث پاک میں ذکر آتا ہے وہ اس میں فٹ آتا تھا. تو اس طرح کی وجہ سے مولانا نے اس کے ساتھ جو شفقت کی ان کی اہلیہ محترمہ نے، تو ہمیں اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلانے کی ازحد ضرورت ہے. اس طرح توجہ کرے اور اس طرح کی باتیں کر کے مولانا کے جو زخمی دل ہے اور اس جو مغموم خاندان ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے زخموں پہ نمک چھڑکنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اللہ ہمیں اس معاشرے کے جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، اس میں مثبت چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، مثبت بات کہنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ اور رسول کی پاکیزہ تعلیمات ہیں اس کی طرف آئیں. اسی میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، اور سب کے لیے خیر اسی میں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے.